الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پیار و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء 5واں سپارہ آیت نمبر 36 کی تلاوت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک احادیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس آیت کا میں نے سہارا لیا ہے اس آیت کے اندر باتیں تو بے شمار ہے، لیکن جس موضوع کو میں چھیڑ رہا ہوں وہ ہے پڑوسی کے حقوق۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرو، اچھا برتاؤ کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والیتامى، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ والجار ذی القربى، وہ پڑوسی جن کو تم جانتے ہو، وہ پڑوسی جو تمہارے قریب ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والجار الجنب والصاحب بالجنب،
اور وہ پڑوسی جو تم سے دور ہے وہ صاحب بالجنب اور قریب کا ساتھی، وابن السبیل اور سفر کے دوران جو تمہارے ساتھ ہے، ان سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وما ملکت ایمانکم جو تمہارے ملکیت میں ہے، ما تحت ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جن میں اکڑ ہو، غرور ہو، تکبر ہو، شوخی والا نظام ہو۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، پڑوسیوں کے بے شمار حقوق ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، شریعت مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے، شریعت مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے۔ ایسے نہیں ہے جیسے زندگی گزار لی، نہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ شریعت کا پابند ہے۔ آپ نے یہ کلمہ بزرگوں سے بہت مرتبہ سنا ہوگا، اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے سنا ہوگا، مرکزوں میں سنا ہوگا یا اجتماعات میں سنا ہوگا۔ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ کیا مطلب؟ جیسے انسان جب نماز کی نیت باندھتا ہے نا، سلام تک وہ پابند رہتا ہے۔ کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب نہیں دیتا، کوئی سوال کرے اس کے سوال کا جواب نہیں دیتا، دائیں بائیں کوئی کچھ کر رہا اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ اپنے پورے دھیان کے ساتھ نماز میں لگا رہتا، اللہ کی بندگی میں لگا رہتا۔ جیسے نیت باندھنی اس وقت سے لے کے سلام پھیرنے تک وہ اپنا پورا دھیان، پوری توجہ نماز میں رکھتا ہے۔ تو بزرگ حضرات فرماتے ہیں ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ کیا مطلب؟ جب سے ہوش ہم نے سنبھال لیا اس وقت سے لے کے مرنے دم تک ہم نے جیسے نماز کے اندر ہمارا دھیان نماز کی طرف، رکوع میں دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے، سجدے میں دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے، اور اللہ کی بندگی میں ہم لگے رہتے ہیں، تو اسی طرح ہم زندگی جب گزاریں تو اس زندگی گزارنے میں بھی ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند ہیں۔ ہم قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں یہ قدم اٹھانا ہمارے لیے ٹھیک ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، بالکل اجازت دیتی ہے، لیکن اٹھانا کیسے؟ اب شریعت کا مزید طریقہ کیا ہے اس کا دھیان رکھنا، یہ ہے، یہ اصل میں ہے زندگی صفت صلاۃ پر آنا۔ اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہم اس کلمے میں ایک اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ تیرے تمام تر حکموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کروں گا۔ یہ ہم اللہ کے ساتھ اس کلمے میں اقرار کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ یعنی مسلمان کا ہر عمل قرآن حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے
اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ مولوی دین کا پابند ہوگا، تبلیغ والا دین کا پابند ہوگا، حاجی دین کا پابند ہوگا، نمازی دین کا پابند ہوگا، داڑھی والا دین کا پابند ہوگا، پگڑی والا دین کا پابند ہوگا، ٹوپی والا دین کا پابند ہوگا، غریب دین کا پابند ہوگا۔ نہیں 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 نہیں، ہر ایک دین کا پابند ہوگا، ہر ایک۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دین اس کی طرف متوجہ ہو چکا ہے۔ یہ جو ہم نے ذہنوں میں رکھا ہے، داڑھی والا ہو، پگڑی والا ہو، ٹوپی والا ہو، تبلیغی ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، یہ گناہ نہ کرے۔ باقی جو شخص ہے جتنے مرضی گناہ کرے، جیسے مرضی گناہ کرے، جس مرضی محفلوں میں چلے، نا 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 نا، اپنے آپ کو دھوکے میں مت ڈالو۔ جو اللہ پگڑی والے کا ہے، ٹوپی والے کا ہے، نمازی کا ہے، حاجی کا ہے، تہجد پڑھنے والے کا ہے، وہی اللہ اس دوسرے کا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو کسی اور نے پیدا کیا۔ ہر ایک کا خالق کون؟ اللہ۔ ہر ایک کا مالک کون؟ اللہ۔ ہر ایک کا رازق کون؟ اللہ۔ ہر ایک کو زندگی اور موت دینے والا کون؟ اللہ۔ اور ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو پورا پورا سیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری طریقوں کے مطابق پورا کرے، یہ اس پر لازم ہے۔ قرآن پاک ہر انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، ہر انسان کی رشد و ہدایت کے لیے۔ اس وقت یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ یاد رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کس کی امت ہے؟ کس کی امت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا وہ بھی نبی کی امت میں ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی نبی کی امت میں ہے، یہودی نبی کی امت میں ہے، عیسائی نبی کی امت میں ہے، نصارہ نبی کی امت میں ہے، مجوسی نبی کی امت میں ہے، دہریہ نبی کی امت کا بندہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد جتنے بھی لوگ دنیا میں بس رہے تھے، جو بھی دنیا میں موجود ہیں، جو بھی آئیں گے، یہ سارے کے سارے نبی کی امت کے لوگ ہیں، سارے کے سارے نبی کی امت کے لوگ ہیں، اور سب کے لیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اب آگے الگ سے بات ہے، قرآن فائدہ کس کو دے گا؟ ہدی للمتقین، ہدایت یافتہ کون ہوگا؟ للمتقین۔ سمجھ کس کو آئے گی؟ ہدی للمتقین۔ سیدھے راستے پہ چلنا کس کے لیے آسان ہوگا؟ ہدی للمتقین۔ گناہ سے بچنا کس کے لیے آسان ہوگا؟ ہدی للمتقین۔ گناہ کس کے لیے مشکل ہوگا؟ ہدی للمتقین۔ نیکی کس کے لیے آسان ہو جائے گی؟ ہدی للمتقین۔ اللہ کی معرفت کو کون سمجھے گا؟ ہدی للمتقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا آسان، ہدی للمتقین۔ یعنی قرآن پاک سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ ہاں پھر ایک دوسرے مقام پر ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کے ہوتے ہوئے گمراہ ہو سکتے ہیں، کے ہوتے ہوئے جہنم کے راستے میں ہو سکتے ہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے اللہ کو اپنا خالق نہ مانے ہو سکتے ہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے نبی کا انکار ہو سکتے ہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے جہنم کے راستے پہ چلنے والے ہو سکتے ہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے بے نمازی ہو سکتے ہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ کے منکر ہو سکتے ہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے صحابہ کے منکر ہو سکتے ہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے مسجد سے دور ہو سکتے ہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے ظالم ہو سکتے ہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے جابر ہو سکتے ہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے فاسق ہو سکتے ہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے اچھے راستے سے دور ہو سکتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ ہو سکتے ہیں۔
قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے. اس کو میں آسان لفظوں میں اگر سمجھاؤں تو سمجھنا آسان ہو جائے گا. سورج نکلتا ہے دن کو، بالکل نکلتا ہے. کس لیے نکلتا ہے؟ کمائی کے لیے. روشنی کرتا ہے، کام آسان. اس روشنی کی مدد سے کام کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. اب سورج نکل گیا، باوجود سورج نکلنے کے ایک انسان سویا رہے تو سورج کا قصور ہے؟ سونے والے کا قصور ہے؟ سونے والے کا قصور ہے نا، سورج کا تو قصور نہیں ہے نا. روشنی ہے باوجود وہ اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے تو سورج کا قصور ہے؟ اندھیرے میں بیٹھنے والے کا قصور ہے؟ بابا سورج نکل گیا ہے، سورج سب کے لیے ہے. جو سورج کے خالق کو مانے یا نہ مانے، جو سورج کے مالک کو مانے یا نہ مانے، سورج جس کے قبضے قدرت میں ہے اس کا انکار کرے، سورج جس کے قبضے قدرت میں ہے اس کا اقرار کرے، سورج جس کے قبضے قدرت میں ہے اس کو مانتا ہے، سورج جس کے قبضے قدرت میں اس کو نہیں مانتا، نہ مانے. لیکن اس سورج سے فائدہ ہر آدمی اٹھا سکتا ہے. سورج تو یہ نہیں کہتا بھیا میں تجھے فائدہ نہیں دوں گا تو مجھے نہیں مانتا. نہیں، میں تو تجھے فائدہ دوں گا، تو میرے مالک کو مانتا ہے. نہیں، سورج تو ہر ایک کو فائدہ دے رہا ہے. سورج کی روشنی ہر ایک کو، تو قرآن بھی ہر ایک کو فائدہ دے رہا ہے. قرآن بھی ہر ایک کو فائدہ دیتا ہے، لیکن جو اس کو سمجھے. یہ تو نہیں ہے کہ میں نے مسجد میں طاق میں رکھا ہے، اگر تو لینا چاہے لے سکتا ہے، پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، سمجھنا چاہے سمجھ سکتا ہے. ایک مولوی نہیں سمجھاتا، دوسرا سمجھانے والا ہے، دوسرا نہیں تو تیسرا ہے، تیسرا نہیں تو چوتھا ہے، چوتھا نہیں تو پانچواں ہے، پانچواں نہیں تو چھٹا ہے، کوئی ایک تو ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اگر ایسی جگہوں میں سمجھانے والے موجود ہیں جو قرآن کے منکر ہیں، پورا ملک قرآن کا منکر ہے، ادھر کا وزیر اعظم قرآن کا منکر ہے، ادھر کا صدر قرآن کا منکر ہے، اگر ادھر سمجھانے والے ہو سکتے ہیں تو جو صدر جو وزیر اعظم قرآن کو مانتا ہے وہاں پر سمجھانے والے نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا قرآن ایک روشنی ہے. اس روشنی سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ جس کے اندر طلب ہوگی، جس کے اندر تڑپ ہوگی. فائدہ کو ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا. جیسے سورج سے بہت سے لوگ ہیں رات کو کام کرتے، دن کو سوئے رہتے. اب کہیں جی سورج کا قصور ہے، سورج کا قصور نہیں ہے. سورج اپنے وقت پہ نکل، اپنے وقت پہ غروب ہو رہا تو ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. آج 14 جنوری ہے، کیا ہے آج 14 جنوری کیلنڈر میں دیکھنا اور سورج کے نکلنے کا وقت آج دیکھو اور غروب ہونے کا وقت آج دیکھو، اور اگلے سال پھر 14 جنوری کو سورج نکلنے کا وقت غروب ہونے کا وقت وہی ہوگا. میں بات کر رہا تھا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. فرمایا وہ پڑوسی جو تمہارے قریب کے ہوں، وہ پڑوسی جو تمہارے سے دور ہوں. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ تمہارے قریب کا ساتھی، وَابْنِ السَّبِيلِ اور سفر کرنے میں جو تمہارے ساتھ ہیں ان سب کے ساتھ اچھائی کرو. پڑوسیوں کے حقوق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب پڑوسی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو. جب پڑوسی بیمار ہو جائے کیا کرو؟ اس کی عیادت کرو. اس سے پوچھو، اس کے پاس دوائی نہیں دوائی لے کے جاؤ، اس کا حال وال پوچھو. یہ حقوق میں سے ہیں. کس میں سے ہیں؟ حقوق میں سے. یاد رکھنا فرض صرف نمازوں کے اندر نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ چیزیں فرائض میں سے ہیں. اسی طرح بدن کا خیال رکھنا بھی فرض ہے. بدن کے حقوق ہیں.
بیوی کے حقوق فرائض کو کہتے ہیں۔ بیوی کے حقوق ہیں، کچھ ایسے حقوق ہیں وہ فرائض سے تعلق رکھتے ہیں، لازم ضروری ہیں۔ بچوں کے حقوق ہیں، کیا مطلب؟ بچوں کے کچھ ایسے فرائض ہیں والدین سے پوچھا جائے گا۔ پڑوسی کے حقوق ہیں، یعنی پڑوسی کے فرائض ہیں، کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ کمانے کے فرائض ہیں، خرچ کرنے کے فرائض ہیں، جمع کرنے کے فرائض ہیں، ان سب کے حقوق ہیں، یہ نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھنا، مومن آدمی کا، مسلمان آدمی کا، کلمہ پڑھنے والا جو بندہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس دین اس کی طرف صرف اور صرف نماز میں نہیں متوجہ ہوتا، زکوٰۃ میں نہیں متوجہ ہوتا، سر کے بالوں پر بھی متوجہ ہوتا ہے۔ 3 طرح کے بال، چوتھی طرح کے بال رکھنا گناہ لکھا ہے۔ صرف 3 طرح کے بال کا حکم ہے، چوتھی طرح کا بال نہیں رکھ سکتے۔ لباس کے حقوق لکھے ہیں، لباس کس طرح کا ہونا چاہیے، اسی طرح چلنے کے حقوق ہیں، بیٹھنے کے حقوق ہیں، کھانے کے حقوق ہیں، خرچ کرنے کے حقوق ہیں، کمانے کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، ماتحتوں کے حقوق ہیں، ہاتھ کے حق ہیں، پاؤں کے حق ہیں، آنکھ کے حق ہیں، کان کے حق ہیں، سر کا حق ہے، دماغ کا حق ہے، دل کا حق ہے، ایک ایک چیز کا حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ مسلمان آدمی ایک قدم بھی اپنی مرضی سے نہیں اٹھا سکتا، وہ پابند ہے۔ ہاں، مواقع آتے ہیں، رخصت کے مواقع اپنی جگہ پر ہیں، بعض جگہ شریعت رخصت دیتی ہے، بعض جگہ شریعت اجازت دیتی ہے، وہ مواقع الگ سے ہیں۔ جیسے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں، تو بیٹھ کر نماز پڑھ، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر نماز پڑھ، اشارے سے نماز پڑھ۔ پانی وضو نہیں کر سکتا، پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، پانی تیرے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے، تیمم کر۔ نماز کسی صورت میں نماز کسی صورت میں، جیسے نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، اسی طرح زندگی کے اندر کے تمام شعبوں میں معافی نہیں ہے۔ کسی شعبے میں شادی کے اندر کے حقوق ہیں، کیسے شادی کرنی چاہیے، کن لوگوں کو بلانا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے شریرن شریرن شریرن، وہ ولیمہ بدبخت ولیمہ ہے، بدبخت ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ وہ الگ بات ہے، ہمارے اپنا ایک مزاج ہے۔ ہم نے دین نماز کو سب سمجھا ہوا ہے، صرف ایک نماز ہے، 5 وقت کی نہیں تو جمعے کی، بس ٹھیک ہے۔ یا بڑی عید میں، چھوٹی عید میں، جمعے میں کپڑے پہن لینا، باقی جو مرضی پہنے۔ جمعے والے دن مسجد میں آتے ہوئے نماز کے دوران بس ٹوپی پہن لینا۔ یعنی ہم نے شریعت اپنی طبیعت کا بنایا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، 25واں سپارہ ہے۔ فرمایا اپنی خواہشات کو الہ نہ بناؤ۔ کیا مطلب خواہشات کو الہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ جب دل نے چاہا نماز پڑھ لی، جب دل نے نہ چاہا نماز نہ پڑھی، جب دل نے چاہا فجر پڑھ لی، جب دل نے نہ چاہا نہیں پڑھی، جب دل نے چاہا صدقہ کر دیا، جب دل نے نہ چاہا نہیں کیا، جب دل نے چاہا زکوٰۃ دے دی، جب دل نے نہ چاہا نہ دی، جب دل نے چاہا نیکی کر لی، جب دل نے نہ چاہا نہیں کی، جب دل نے چاہا اچھا عمل کر لیا، جب دل نے نہ چاہا نہ کیا، جب دل نے چاہا کسی کو معاف کر دیا، جب دل نے نہ چاہا اس سے ایسے بدلے لے لیے، ایسے بدلے لے دیے، اس کی نسلیں یاد رکھتی ہے۔ یہی تو ہے دل کو الہ بنانا، یہی تو ہے دل کی مان کے چلنا، یہی ہے دل کی اتباع کرنا، یہی ہے دل کو خدا بنانا۔ تو اللہ کو اللہ نہیں مانتا، تو دل کو اللہ کہتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا،
آیت بتا دیتا ہوں، جا کے گھروں میں ترجمہ دیکھ لینا۔ 25واں سپارہ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ اللہ، جب انسان دل کو الہ مانتا ہے، جب انسان دل کی بات مان کے چلتا ہے، جب انسان دل کی اتباع کرتا ہے، اس کے کانوں میں مہرے لگا لیتے ہیں، اس کے آنکھوں میں پردے ڈال دیتے ہیں، اس کے دلوں میں مہرے لگا لیتے ہیں، سیدھی بات اس کو سمجھ نہیں آتی، سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ جیسے لوگ چلتے ہیں ویسے چلتے ہیں، جیسے معاشرہ چلتا ہے ویسے چلتے ہیں۔ جس نے جو کیا شادی میں، جو کچھ اس نے رسومات کیے، یہ بھی اپنے بچے کی شادی میں وہی رسومات کرتا ہے۔ اس نے اپنی بچی کی شادی میں جو رسومات کیے، یہ بھی اپنی بچی کی شادی میں وہی رسومات کرتا ہے۔ افسوس ہے، افسوس ہے مسلمان پر۔ میں نے ابھی شروع میں کہا اسلام عبد حیات ہے، ضابطہ حیات ہے۔ کوئی ایسا عمل نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتایا ہو۔ کھانے میں کتنی انگلیاں استعمال کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کھانے کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کھانا کیسے کھانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کتنا کھانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کون سا کھانا ہے، کون سا نہیں کھانا، وہ بھی بتایا۔ واش روم میں بیٹھنے کا بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بات تو وہی ہے، جس کو رسول سے محبت ہوگی وہ اس کی اداؤں کو سیکھے گا۔ ہم بالوں کے سٹائل کیوں ایسے رکھتے ہیں؟ فلانا بڑا مشہور، جہاں کے پاس جا کے کیا کہتے ہیں، اس طرح کے بال بنانے، اس طرح کے، وہ جی اداکار، فنکار۔ آج کل بچوں کے نام، بچیوں کے نام اداکارہ فنکاروں کے نام پر رکھا جاتا ہے۔ او بابا، جو اداکار فنکار رب کا باغی ہے، تیرے نبی کا باغی ہے، تو تیرے بچوں کا نام جب تو نے رکھا، اس کے اندر ماں باپ کی بغاوت نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گی؟ تو نام صحابہ کا رکھتا، وہ نبی کا بھی وفادار ہوتا، تیرا بھی وفادار ہوتا۔ تو بچیوں کے نام صحابیات پہ رکھتا، تیری بھی عزت رکھتی، اللہ کی عزت رکھتی، رسول اللہ کی عزت رکھتی، شریعت کی عزت رکھتی۔ آج ہم نے لباس غیروں کا طریقہ، فلانا سٹائل، فلانا سٹائل، فلانا سٹائل۔ کیا وہ نبی سے بڑھ کر ہے؟ اس کی عزت نبی سے بڑھ کر ہے، اس کا مقام نبی سے بڑھ کر ہے، اس کی شان نبی سے بڑھ کر ہے۔ جس کی طرف تو نظر دوڑاتا ہے، بالوں میں جس کا سٹائل رکھتا ہے، کپڑوں میں جس کا سٹائل تو دیکھتا ہے، وہ مقام میں نبی سے بڑھ کر ہے؟ کہو گے نہیں، جب وقت آتا ہے تو پھر وہی، تو یہی منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہتے کچھ ہو رہے، کرتے کچھ ہو رہے۔ دو رنگی چھوٹے، یک رنگ بن جا، سراسر موم یہ سنگ بن جا۔ آ نبی کی غلامی میں، آ نبی کی غلامی میں، پھر دیکھ۔ آج پورا معاشرہ پریشان ہے، پورا معاشرہ پریشان ہے، غم زدہ ہے، دکھی ہے۔ مالک کو پریشان رکھ کے سیلری کے اضافے میں دھیان رکھنا کیڑی عقل مندی ہے؟ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ جہاں پر ہم جاب کرتے ہیں اس مالک کو ہم پریشان رکھیں، اس مالک کو تنگ رکھیں، اس مالک کو وقت وقت پہ دکھ دیں، اور پھر ہم سوچیں ہماری ترقی ہو جائے، ہمیں پیمنٹ زیادہ ملے، ہمیں تنخواہ ملے گی؟ کہو گے نہیں۔ تو اللہ کو دکھ دے کے، پریشان کر کے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، اللہ کو غمزدہ کر کر
اللہ رحمتی بارش برسانا، واہ جی واہ، 2 دانے پڑھ کر سبحان اللہ سبحان، اڑتے برسا دے، واہ میرے مسلمان بھائی، مت کر۔ یہ ذہن میں رکھنا بابا، قرآن کی مثال، دوسری مثال بزرگوں نے بارش کسی لکھی ہے۔ قرآن کی دوسری مثال کیا لکھی ہے؟ بارش۔ فرمایا اس کی مثال ایک بارش کسی ہے جیسے بارش برستی ہے، مرضی تیری ہے، اگر تو نے زمین کے اندر بیج بوئے ہیں تو اس کو فائدہ دے دے گی، اگر تو بیج نہیں بوئے غلطی تیری ہے، بارش تو برسی ہے، مرضی تیری ہے، اس کو جمع کرتا ہے پھر مرضی تیری، نہیں جمع کرتا پھر مرضی تیری، اس بارش سے فائدہ اٹھاتا ہے مرضی تیری، بارش جب برس رہی ہے فائدہ نہیں اٹھاتا مرضی تیری، بارش تو برس رہی ہے، قرآن موجود ہے، قرآن تو موجود ہے، فائدہ اٹھانے والے اٹھائیں گے، نہیں اٹھانے والے نہیں اٹھاتے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز بھی بہت ہے، نہیں بہت سی جگہوں میں ہم دیکھتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے یار ادھر کی بریانی بڑی مشہور ہے، لیکن جاتے کب ہیں؟ آخر میں۔ کیا ہو گیا؟ مک گئی، اتنی جلدی مک گئی، اتنی جلدی مک گئی۔ اچھا، ہر چیز میں ہم آخر میں، مولوی صاحب اچھا بلا مزہ آ رہا تھا، آپ نے بند ہی کر دی تقریر، پترو جو پہلے آئے سن انہوں نے پوچھو تو اتنی بدواما دے کر، جو شروع میں آئے وہ تو کہتے ہیں مولوی صاحب خدا دا واسطے سڑا کے قصور لیٹو آ رہے نا، ساتھ لیٹ نہیں آئے سور تو انہوں نا سادہ کے قصور ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، سب سے آخر میں آخر میں آخر میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو جمعے کی نماز میں سب سے پہلے آتا ہے، سب سے پہلے آتا ہے، کس قربانی کا اجر ملتا ہے؟ اونچا اونچا پڑھایا ہوا، سکھایا ہوا، یاد کروایا ہوا، کون سا؟ اونٹ قربانی کا، پھر اس کے بعد گائے قربانی کا، اس کے بعد بکری، نمبر 4 مرغی، نمبر 5 انڈا، اور جب خطبہ شروع ہو جائے تو رجسٹر، اور ہم آتے کس ٹائم ہیں؟ تھوڑی دیر بعد تک ہونا جی، بندہ سمجھا تھلو ہو کے تو اترو، کسی نے پھینکا ہے، اوپر سے پھینکا یا نیچے سے ہوگی، کہاں سے آئیں گے، مخلوق آئی کہاں سے؟ اور پھر جب نماز سلام پہ پھر دیکھنا نا یہاں سے 5 سے 6 منٹ تک رش رہے گی، پھر انسان حیران ہوتا ہے یار یہ مجمع تو یہیں پر بیٹھا ہے، یہ کہاں سے جا رہا ہے، یہ آیا کہاں پر ہے، کدھر، بعد جگہ خالی، اوپر جگہ خالی، یہ آیا کہاں سے جو 5 منٹ تک جگہ کھل رہا ہے، یہ راستہ ہی نہیں خالی ہو رہے۔ یہ ہیں باہر ہیں، سارے باہر ہیں، جیسے باہر کا سپیکر کھلے گا لفظ اللہ پر ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، پھر منی صاحب حالات بڑے خراب ہیں، توبہ پترو اور ذرا صبر کرو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بڑا دکھی ہوں خدا کی قسم۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ فرمایا جو ہماری کتاب کو چھوڑ دیتا ہے، ہماری شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، ہمارے حکموں سے اعراض کرتا ہے، ہمارے حکموں سے اعراض کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آج معاشی اعتبار سے کتنے پریشان۔ میں ایک چھوٹی سی مسجد کا ملا ہوں، میرے پاس اتنے لوگ آتے ہیں جو بڑی بڑی مسجدوں کے ملا ہوں گے، میں چھوٹے سے محلے کا ملا ہوں جو بڑے بڑے محلوں کے ملا ہوں گے، جو بڑے بڑے قد کاٹ والے ہوں گے، ان کے پاس کتنے لوگ آتے ہوں گے۔
جن کے رابطے وسیع، جن کے تعلقات وسیع، جن کے کہاں سے ابھی آیا نا مجمع، کہاں سے آ رہا ہے؟ ٹائم ہو گیا نا، ٹینٹی آواز ہوگی، ان پتہ مولوی صاحب آخری لمحات ہیں جو سب آگے، پھر بعد میں مجھے کہیں گے بھی مولوی صاحب میں نے تک کہ تسی یہ آخیا، میں نے مجھے کیا ضرورت ہے بابا، تمہارے خیر خواہ ہوں، بس کر دو، توبہ کر دو، جو ہو گیا سو ہو گیا، نہ کرو، آؤ اللہ کو مانو، آؤ، یہی تو ایک در ہے، خدا کی قسم یہی ایک در ہے، اس کے علاوہ در کون سا ہے؟ اگر اللہ کے گھر میں سکون نہیں، کہاں سکون ملے گا؟ اگر یہاں پر دین نہیں سیکھو گے کہاں سیکھو گے؟ پوری زندگی میٹھی میٹھی کہانیاں سنی، پوری زندگی میٹھے میٹھے بول، اور بابا قرآن کی نص سے واقف ہو جاؤ، بس کر دو۔ جہاں پر جنت کے مناظر ہیں، جہنم کے مناظر موجود ہیں، خوشخبریاں ہیں تو وعیدیں بھی موجود ہیں۔ خوشخبریاں ان کے لیے ہیں جو نماز کی پابندی کرنے والے، آنکھوں کا حیا ان میں موجود ہے، اور ان آنکھوں کے حقوق ادا کرنے والے، پیروں کے حقوق ادا کرنے والے، ہاتھوں کے حقوق ادا کرنے والے، ایک ایک عمل میں اللہ کو راضی کرنے والے، ان کے لیے خوشیاں ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ یہ تغمے ہیں، لیکن اس تغمے سے پہلے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ بیٹی کی شادی نبی کے طریقے پہ کر رہا ہے، لوگ تانے دے رہے، ثم استقاموا، یہ استقامت میں ہے۔ بیٹے کی شادی نبی کے طریقے پہ کر رہا ہے، ثم استقاموا، لوگ تانے دے رہے، یہ صبر کر رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کھانے میں حلال کو ترجیح دیتا ہے، لوگ تانو تشریح کرتے، ثم استقاموا، یہ استقامت سے رہتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، رشتہ داری میں، قوم میں، قبیلے میں، خاندان میں، معاشرے میں، خرچ کرنے میں، کمانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، بنانے میں، خرچ کرنے میں، ایک ایک لمحے میں اللہ کو دیکھتا ہے، رسول اللہ کا عمل دیکھتا ہے۔ ثم استقاموا، لوگ تانے تشریح کرتے ہیں، ثم استقاموا، یہ استقامت سے رہتا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ پھر یہ تغمے اس کے لیے، یہ تغمے اس کے لیے، یہ تغمے اس کے لیے۔ آپ ایک ایک بات کی تشریح کروں، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ اللہ تخافو کیا معنی ہے، ولا تحزنو کا کیا معنی ہے؟ آ جاؤ رائے راس، آ جاؤ، بس کر دو، اب سے پوچھنا شروع کر دو۔ بالوں میں نبی کا طریقہ کیا ہے؟ لباس میں نبی کا طریقہ کیا ہے؟ کھانے میں نبی کا طریقہ کیا ہے؟ کمانے میں نبی کا طریقہ کیا ہے؟ خرچ کرنے میں نبی کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی جاب مل جائے، اس جاب سے پہلے علماء کے پاس جاؤ، یہ جاب جائز ہے؟ جائز ہے، کس طریقے سے کرنی ہے طریقہ پوچھو۔ مکان بنانے لگے ہو، مکان بنانے سے پہلے مکان کے اصول ضابطے پوچھو۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، مکان کو دیکھ کر بڑے دکھ ہوتے ہیں، واش روم نہ اس کا بیٹھو منہ قبلے کی طرف چلا جائے، پوچھو وہ جگہ چھوٹی سی جی، ہائے مسلمان کیا ہوا تجھ کو؟ تو نے یہ نہ دیکھا بیڈ روم بناتے ہوئے، اب وہ بیڈ طریقے سے لگائے ہیں تو پاؤں قبلے کی طرف، اب وہ کہتا جی میں اگر اس طرف کروں وہ کمرے کا کمرے کی لک خراب ہوندی ہے۔ شریعت کی لک تجھے نہیں پتا، تجھے کمرے کی لک پتا ہے؟ میری شریعت کی لک خراب ہوتی ہے۔
اگر تو پاؤں قبلے کی طرف کر کے سو جاتا ہے اور اسی میں تیری روح قبض ہو جائے، تو واش روم کے اندر ہے، واش روم کر رہا ہے، چہرہ تیرا قبلے کی طرف ہے، اگر اسی میں تیری روح قبض ہو جائے کہاں جائے گا؟ تجھے اپنے مکانوں کی لک کو پتہ لگ گیا، شریعت کی لک نہیں پتہ لگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لک کو نہ دیکھی، وہ آگ کے انگاروں میں لیٹ گئے، لیکن رسول اللہ کو ناراض، اللہ کو ناراض، تپتی ہوئی ریت پر لیٹ گئے، اللہ کو ناراض، رسول اللہ کو ناراض، بھاری بھاری پتھر اپنے اوپر برداشت کیے لیکن اللہ کو ناراض، رسول اللہ کو ناراض۔ یہ بات کرتے ہوئے تو بڑا خوش ہوتا ہے، بلال دا مقام پترو جڑی پی کاٹی ہے او کتھے جاسی، جڑی پی کاٹی ہے او کتھے جاسی، وہ بھی بیان کریا کرنا۔ غلام تھا، کئیوں کے ہاتھے فروخت ہوا، کبھی میں ایک ملکیت میں ہوں، کبھی دوسری ملکیت میں، کبھی تیسری ملکیت میں، ایک مجھ پہ روب جمائے، دوسرا جمائے، تیسرا جمائے، چوتھا جمائے، پھر پتہ لگتا ہے آزادی کیا چیز ہوتی ہے، کسی کے ماتحت زندگی گزارنا کیا ہوتی ہے، پتہ پھر لگتا ہے، پھر آگ کے انگاروں میں لیٹنا پڑے پتہ تب چلتا ہے، پھر تپتی ہوئی ریت پہ لیٹنا پڑے تب پتہ چلتا ہے، پھر کوڑے کھانے پڑے تب پتہ چلتا ہے۔ جن جن کے فضائل سناتے ہو، حضرت زنیرہ کے فضائل سناتے ہو، زنیرہ نے اپنی آنکھ بھی تو نکالی تھی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سناتے ہو، چمڑی بھی تو ہدیڑی تھی، پیدہ بھی ذکر کریا کرو۔ جو انہوں نے ابتدا میں وقت گزارا، تکلیفیں گزاری، حالات آئے، تکلیفیں آئیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔